السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے ہم نے بات کی تھی سی ایس ایس کے حوالے سے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سسٹم میں چینجز آ رہی ہیں، فیوچر میں ہو سکتا ہے تبدیلیاں ہوں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجھے اس سسٹم سے بے تحاشا نفرت بھی ہے، لیکن ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہ چیز بھی سمجھتا ہوں کہ باہر سے کبھی سسٹم درست نہیں ہوتا، آپ اسی سسٹم کے اندر جا کے اس سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں۔ چی گوارا تو ہم ہیں نہیں کہ ہم 3 سال میں امریکن سپورٹڈ گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیں، لیکن ہم اس پارٹ میں، کیونکہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم ہے، تو یہ بہت کمپلیکس ہے، اور اس گورنمنٹ کے سسٹم میں بہت بہتری لائی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی کسی ایک فرد کا قصور نہیں ہے، اور نہ ایک فرد اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے، ہر ایک آدمی کو اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہوگی، اپنے آپ میں چینج لانی ہوگی، تب یہ سسٹم بہتر ہوگا۔ جو سچویشن پاکستان کی ہے، اس میں انقلاب آنا از نیئر ٹو امپاسبل۔ جو انقلاب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک سے ایک ہوا بھڑکے گی، سارا سسٹم تہس نہس ہو جائے گا اور ایک نیا سسٹم بیٹھ جائے گا، نئی حکومت بالکل نئے سرے سے نئے ایڈیالوجی کے ساتھ آ جائے گی، وہ اس میں پاسبل نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ ایک بہت بڑے محقق، ایک تاریخ دان ابن خلدون لکھتے ہیں کہ معاشرے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدوی، ایک جو ہے وہ ان کو ہزاروی کہتے ہیں۔ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ ان 2 کے بیچ میں ہے، زیادہ اس کو بداوی کہتے ہیں، ہزاروی کہتے ہیں، یا ہزاری اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ یہ سیڈنٹری کلچر کے اوپر بیسڈ ہے، کہ لوگ جو ہیں وہ موسٹلی، جتنی آبادی آپ دیکھیں پنجاب سندھ میں ہے، تو وہ اپنی سسٹیننس خود اگا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ حکومت پہ کم ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں کیونکہ گورنمنٹ سروس کا سسٹم ہے، تو بہت سے لوگ ہم گورنمنٹ سروس کا پارٹ ہوتے ہیں، اس وجہ سے آؤٹ رائٹلی آپ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اسی کے اندر رہ کے آپ بہتری لا سکتے ہیں۔ تو جو نوجوان ہیں ہمارے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوجوان یورپ کے بھی نہیں ہیں کہ اتنے زیادہ ایڈیولوجیکلی پڑھے لکھے ہوں، ایڈیولوجیکلی ساؤنڈ ہوں، انوویشنز کرتے ہوں، انوینشنز کرتے ہوں، کہ ان کو اپرچونٹیز جو ہے وہ اس طرح کی ملیں تو وہ ملک کا جو ہے وہ نقشہ بدل دیں گے۔ یہاں پہ جو ماڈرن جنریشن زی آئی ہے، دیٹ از ہائیلی اینکشیس اینڈ ڈپریسڈ ڈیو ٹو دی کلچر آف ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل جو ہمارا الیکٹرانک سسٹم آ گیا ہے، بلاگنگ، اس سینس میں ہم اپنے جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو ہم تباہ کر بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک انٹلیکچول موومنٹ جو اسٹوڈنٹس کو یونائٹ کرے، جو نوجوانوں کو یونائٹ کرے، ایک مدعا پرووائڈ کرے، وہ نہیں ہے، کیونکہ ہر نوجوان کا کوئی نہ کوئی شخص وہ گورنمنٹ کا پارٹ ہے، اس وجہ سے ہم اس گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں آ سکتے، اور آنا بھی نہیں چاہیے ان اے سینس جب تک وہ گورنمنٹ بالکل ہائیلی انجسٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں موسٹلی لوگ جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی بندہ، کوئی نہ کوئی ریلیٹیو وہ گورنمنٹ کا پارٹ ہے، اسی طرح پورا پھر ایک خاندان وہ اس سسٹم پہ ڈیپینڈنٹ ہے جس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ شاید غلط ہے۔ سسٹم غلط نہیں ہوتا، اس کا آپریشن جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے۔ چائنیز سسٹم ہے، لوگ غلط کہتے ہیں، دے ہیو got rid of poverty in the 20-30 years۔ ہندوستان ڈیموکریسی کہتے ہیں، 600 لوگ پاورٹی کے شکار ہیں، فاسسٹ ریجیم ہے۔
یورپ مورل ویلیو سے بالکل فارغ ہو گیا ہے. مڈل ایسٹ تیل ہے، پیسہ ہے، لیکن وہ مرد مجاہد والی جو موریلٹی ہے وہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد جینوسائڈ ہو رہی ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہے. جو پاکستان ہے دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ. وی آر culturally confused, we are religiously confused, we are economically confused, we are socially confused, we are morally confused, we are confused everywhere. The reason being is that we are not a single entity, and nobody in the country has ever tried to make us a single entity. سنگل انٹائٹی بنانے کے لیے مصطفیٰ کمال کی طرح چاک لے کے پھرنا پڑتا ہے کہ آج سے آپ اس سے اوپر نیچے نہیں جائیں گے، آپ کو ایک آئیڈینٹی اختیار کرنی ہے. آئیڈینٹیز کتنی بھی ہوں، آپ ایک انسانی آئیڈینٹی اختیار کر لیں، آپ ایز ایک مسلمان ہونے والی آئیڈینٹی اختیار کر لیں، ملک آپ کا پٹری پہ آ جائے گا. پھر آپ یہ چیز ختم کریں کہ کوئی چیز سینٹر سے دور ہے تو آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. The fact that we consider the peripheries, for example, Balochistan away from center is in fact contradictory, کیونکہ ہمارا جو بلوچستان ہے that is in fact very near to the center of the world. تو اس کا جو پیریفری ہے، کوسٹل ایریا ہے، وہ ڈیولپ ہو تو پاکستان زیادہ ڈیولپ ہوگا. اس وجہ سے جو ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کنٹری کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم ریپڈلی تبدیل ہوگا. وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اس سسٹم کو ٹائم لگے گا. آج عمران خان بھی آ جائے تو یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. فوج بھی جتنی کوشش کر لے سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اپنی آئیڈیالوجی قبلہ درست کرنا پڑے گا، تبھی آپ کی نماز ہوگی. ہمارا قبلہ درست نہیں ہے، وہ انڈیویجولی ایک فرد کو قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ وٹ ہی از ڈوئنگ ہی مسٹ بی ڈوئنگ آن پرپز. اس کا ایک ویژن ہو، ایک مشن ہو. اور کوئی بھی قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جب انڈیویجولز، وہ روسو والی ایک بات ہے نا کہ ایکچوئل ول اور ریئل ول اور جرنل ول، کہ آپ ریئل ول وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی ول قربان کر کے، جو آپ کی کامن ول ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اس کی ایک جرنل ول بناتے ہیں. جب تک پاکستان کے لوگ یہ ڈیفائن نہیں کریں گے کہ جو پنجاب کے لاہور میں درست ہے ڈیولپمنٹ، وہ کوئٹہ میں بھی اسی طرح ہی درست ہو. جو چیز کراچی میں لگ رہی ہے وہ میاں والی میں بھی اسی طرح لگے. جو چیز ایبٹ آباد میں ڈیولپ ہو رہی ہے وہ چیز ملتان میں بھی اسی طرح ہو. تب ہی جا کے سسٹم تھوڑا لائن پہ آئے گا. اس سسٹم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کو صرف ایک اسٹیبلٹی چاہیے، یہ خود پرفارم کرے گا. اور اس نے آپ دیکھیں 2008 سے بعد کرپٹ ترین حکومتیں تھیں لیکن ملک میں اسٹیبلٹی آ گئی تھی. 2018 تک آپ نے دیکھا، اس کے بعد دوبارہ سے کرائسس ہوا، کرونا آ گیا، پھر وارز شروع ہو گئی. اس سسٹم کے اندر تبدیلی لانے کے لیے آپ کو اس سسٹم کو چلنے دینا ہوگا ایک پولیٹیکل میکانزم کے تھرو. اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل ایک ملٹری سائڈ پہ ہو جائے تو انقلاب آ جائے گا، وہ نہیں ہو سکتا. کسی بھی ملک کے لیے فوج اتنی اہم ہے جتنا دل ضروری ہے انسان کے لیے. فوج کے بغیر کوئی بھی ملک نہیں چل پا رہا اور نہ چلے گا، یہ فیکٹ ہے. جتنے بھی بڑے اسٹیٹس مین آئے ہیں وہ فوجی تھے. الیگزینڈر دا گریٹ، سیزر، پومپی، اگسٹس، صلاح الدین ایوبی، ہولی پروفٹ، حضرت عمر، خالد بن ولید، سلطان محمد فاتح، سلمان دا میگنیفیسنٹ، مصطفیٰ کمال. قائد اعظم پولیٹیکل لیڈر تھے، وہ اسٹیٹس مین بننے کا ان کو ٹائم نہیں ملا. اینڈ پہ وہ بھی تھوڑے سے جو ہے ریولوشنری ہو گئے تھے کہ ہم بندوق کے دور پہ پاکستان لیں گے. تو یہ چیز ہے کہ فوج از ہائیلی امپورٹنٹ، لیکن فوج کو یہ کرنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو چلنے دے. پالیٹکس میں چینجز ہوں کہ یہ جو 40-50 سال سے بیٹھے ہیں پارٹیز، کہ ان کے اوپر لمٹ لگائے، 2 ٹرمز لمٹ ہونی چاہیے. تب ہی ملک میں ریولوشن آئے گا کہ میں 25 سال کے بعد الیکشن پہ کھڑا ہوں، 2 ٹرمز پوری کروں، 40 سال میں کوئی اور کام کروں،
کوئی نیا مائنڈ آ جائے جو اگلی ایج سے زیادہ ریلیونٹ ہو. ہمارے مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، زرداری، بھٹو، سکیانیز، قریشیز، سید، سارے مینگلز، ولیز، یہ سارے 1980s والی مائنڈ سیٹ ہے. یہ 2026 اور 2030 میں نہیں چل سکتا. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم پالیٹکس میں چینجز کریں. پولیٹیشین بھی تو کرسی نہیں چھوڑے، کہہ رہے ہیں جی فوج انوالو ہو جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان 7 دفعہ ایم این اے بن چکے ہیں، نواز شریف 7 دفعہ بن چکے ہیں، شہباز شریف 7 دفعہ بن چکے ہیں، مختلف ایم پی اور ایم این اے. چودھری نثار علی 7-8 دفعہ بن چکے ہیں. خورشید احمد شاہ جو ہے اسی طرح، لیسٹ ہے لمبی، یو کانٹ کاؤنٹ. تو یہ خود نہیں چھوڑ رہے ریاست کے اندر انوالومنٹ. وہ ایک ادارہ ہے جس کو ریاست کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ کیوں چھوڑے؟ دیٹ از دا بیسک ریزن کہ اس چینج لانے کے لیے آپ کو پہلے ادھر کراس لگانا ہوگا 2 ٹرمز کے اوپر. اس سے آگے 2 سال، 5 سال کی 10 سال میں اگر آپ کچھ نہیں اکھاڑ سکے ملک کا، تو آپ اگلے 50 سال بھی نہیں اکھاڑ سکتے. دیٹ کین برنگ ریولوشن، کہ آپ پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن چینجز کریں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں ریولوشن اس وجہ سے نہیں آ سکتا کہ وہ ڈائنیسٹیز جو ہیں وہ اس کو ہائی جیک کر لیتی ہیں. 2018 یا 24 میں آپ جتنا بھی ووٹ ڈالیں، وہ بھی آپ نے عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالا، عمر ایوب کے ملا، قریشی خاندان کو ملا، سندھ میں لوگوں کو ملا، میاں والی میں 2-3 دفعہ جیتنے والوں کو ملا ووٹ. اس ریولوشن کا کیا فائدہ ہے جس میں وہی ڈائنیسٹیز دوبارہ سے نئے پروسیس کے تھرو آ رہی ہیں؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل چینجز نہیں ہے نا. یہ چیز پاکستان کی قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریولوشن بیسیکلی مائنڈ کا ہوتا ہے، خون بہانا ریولوشن نہیں ہے. Despite the fact that Che Guevara and Fidel Castro overthrew the whole system, Cuba is still impoverished country 70 سال کے بعد بھی. کیونکہ ایک سسٹم اوور تھرو کر دینے سے تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی ویژن سے آتی ہے. سوئٹزرلینڈ کو دیکھیں، سوئٹزرلینڈ میں کوئی 20-35 نیشنز ہیں، اپنی زبان ہے، چھوٹی چھوٹی کاؤنٹریز ہیں، لیکن وہ سسٹم کتنا ویل پرفارمنگ ہے کیونکہ وہاں پہ کھلی ڈیموکریسی ہے. لوگ ممبر ہیں پارلیمنٹ کا وداؤٹ کہ پکے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، نہیں. روڈ پہ جا رہا ہے، اچانک جی اعلان ہوگا یار میٹنگ ہے، سارے لوگ آ جائیں گے. اس طرح تبدیلی آئے گی. تبدیلی جو ہے وہ آپ ریپڈلی منٹس میں چینج نہیں لا سکتے. سو دس مسٹ بی کیپٹ ان مائنڈ that revolution needs the revolution of mindset, revolution of ideology, revolution of vision. Take care. Allah.